ہمارے علماء دیوبند میں سے ایک بزرگ بہت بڑے عالم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے۔ ان کے پوچھنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر یہ صغیرہ گناہ ہو تو اس کو کر لیتے ہیں، اگر کبیرہ گناہ ہو تو اس میں تھوڑا سا خوف محسوس کریں اور ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مثال یہ چنگاری اور انگارے کی طرح ہے۔ اگر ایک انسان ایک معمولی سی چنگاری اپنے بٹوے میں رکھ دیتا ہے یا اس کو کپڑے میں لپیٹ لیتا ہے، پھر اس کو صندوق میں، بکسے میں، الماری میں رکھ کر کمرے میں محفوظ کر لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی چنگاری سے آگ لگ جائے اور اس کے صندوق کو، بٹوے کو اور اس کے اندر جتنا مال ہے یہاں تک کہ الماری اور اس کے کمرے کو بھی جلا کر رکھ دے گا، ختم کر دیتا ہے۔ تو کوئی بھی سمجھدار انسان اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سمجھدار ہیں، آپ عقل مند ہیں۔ ہر انسان اس کو یہی کہے گا کہ آپ بیوقوف ہیں جو آپ نے اتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تو اسی طرح اگر انسان اپنے اختیار سے کوئی معمولی سا گناہ کر لیں اور اس گناہ کو معمولی سمجھ لیں کہ یہ تو ایک چھوٹا سا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کیا فرق پڑے گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہی صغیرہ گناہ انسان کی زندگی، دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی کا اور ہلاکت کا سبب بن جائے۔ تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سوال کرنا ہی غلط ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے۔ اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر گناہ نہیں ہے تو اس کو کر لیتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ اگر منع فرمایا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں منع فرمایا تو اس کو کر دیتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہے تو اس کو کر لیتے ہیں، اگر حرام ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال کرنا ہی غلط ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے۔ اگر گناہ کا کام ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر ثواب کا کام ہے تو اس کو کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تصور کیسے کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ گناہ نہ کریں، گناہ نہ کرنے کے وقت آپ کیا کریں؟ اللہ کا تصور کریں۔ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں جب گناہ کا خیال آئے گا اس وقت آپ اللہ کا تصور کر لیں تو آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اللہ کا تصور کیسے کریں؟ تصور اس چیز کا ہوتا ہے جس کو انسان نے دیکھا ہو، اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا تصور کیسے کریں؟ حضرت ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تصور ہم ایسے کریں گے کہ اگر انسان کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں یہ تصور آ جائیں کہ میں نے فلاں گناہ کرنا ہے، تو اس وقت آپ ذہن میں اس بات کا تصور پیدا کریں، اس بات کا داعیہ پیدا کریں، اس بات کو ذہن میں لائیں کہ اگر اس گناہ کے کرنے کے وقت میرے والد صاحب مجھے دیکھ لیں تو کیا میں اس گناہ کو کر لوں گا؟ نہیں کر سکتا۔ یا اس گناہ کے کرنے کے وقت میرا استاد مجھے دیکھ لیں، یا اس گناہ کے کرنے کے وقت میری بیوی مجھے دیکھ لیں، میرے اہل و عیال مجھے دیکھ لیں، تو کیا میں اس گناہ کو کر لوں گا؟ تو یہ انسان کبھی بھی اس گناہ کو نہیں کر سکتا کہ جب گناہ کرنے کے وقت یہ سوچ، یہ داعیہ پیدا کریں کہ یہ انسان مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان گناہ کرنے کا داعیہ پیدا کریں، سوچ پیدا ہو جائے، تو اس وقت یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ مثال ایک پیش کر رہا ہوں۔ ایک انسان بد نظری کر رہا ہے، بد نظری کرتے وقت
اس نے ذہن میں یہ خیال پیدا کیا کہ میں اس بد نظری کے وقت میرا والد صاحب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ انسان بد نظری نہیں کرے گا، بد نظری سے رک جائے گا۔ اگر یہ تصور کر لے کہ میں بد نظری کر رہا ہوں لیکن میرا استاد مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا شیخ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا بیٹا مجھے دیکھ رہے ہیں، میری بیٹی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت یہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا، بد نظری سے بچ جائے گا، بد نظری نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ انسان مجھے دیکھ لیں تو یہ مجھے شرمندہ کرے گا، اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے میں ذلیل ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، بار بار یہ لوگ میری بےزتی کرائیں گے کہ آپ نے فلاں گناہ کا کام کیا ہے۔ تو جب انسان اپنے مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی موجودگی میں انسان گناہ سے بچ سکتا ہے، تو پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ، وہ ملک الموت، وہ مالک الموت جو تمام جہانوں کے پیدا کرنے والے ہیں، زمین آسمان کو پیدا کرنے والے ہیں، میرے ماں باپ، استاد، شیخ، مربی کو پیدا کرنے والے ہیں، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تو جب معمولی سی مخلوق کے سامنے میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں، تو وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا ہے تو اس کے سامنے میں گناہوں سے کیسے نہیں بچ سکتا۔ یہ انسان کو سوچ فکر کرنا چاہیے کہ یہ مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ معمولی سے مخلوق ہے، جب یہ مجھے دیکھ سکتے ہیں تو وہ خالق جس نے ان کو پیدا کیا ہے تو وہ تو بطریق اولا مجھے دیکھ سکتا ہے۔ تو جب انسان کے گناہ کرنے کے وقت یہ سوچ پیدا ہو جائے تو پھر اس وقت انسان گناہوں پر لعنت بیچ کر گناہوں سے بچ جائے گا اور تقوی والی زندگی اختیار کرے گا۔ جب انسان تقوی والی زندگی اختیار کرے تو گناہوں سے بچ جائیں، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی مثال یہ ایسی ہے کہ انسان کے جسم میں خارش لگ جائے۔ اب خارش کرتے وقت، کھجاتے وقت انسان کو مزہ آتا ہے۔ اب یہ خارش کا جو مزہ ہے یہ صحت کا مزہ نہیں ہے، صحت کا لذت نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری کی لذت ہے۔ اگر انسان جسم کو کھجانے میں لگ جاتا ہے، خارش کرتا ہے، اور اس لذت کو چھوڑ کر یہ سوچتا ہے کہ میں معمولی سی لذت کو برداشت کر لیتا ہوں، دوائی لگا لیتا ہوں یا پانی لگا لیتا ہوں یا ایک دو دوائی کھا لیتا ہوں، ٹیبلٹ کھا لیتا ہوں، تو اس بیماری سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ تو اگر اس طرح یہ خارش کو چھوڑ دے گا تو یہ ہمیشہ کی لذت اس کو حاصل ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے اس کو صحت مل جائے گی۔ لیکن اگر انسان اس جگہ کے کھجانے میں لگ جاتا ہے، خارش میں لگ جاتا ہے، تو ایسا وقت آ جائے گا کہ یہ جسم زخم ہو جائے گا۔ پھر زخم کی حالت میں بار بار اس پر دوائی لگانی پڑے گی، ہفتہ، مہینہ، یہاں تک کہ اگر وہ اس کو ایسی بیماری ہو، شوگر کی بیماری ہو، تو انسانوں کے سال لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھو معمولی سی لذت ہے، اس لذت کو اس نے قربان نہیں کیا بلکہ اس 1 سال کی تکلیف میں یہ مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح انسان کے اعمال ہیں، گناہ ہیں، اگر انسان گناہ کرنے کا سوچ بن جائے، اس وقت یہ کہیں کہ گناہ کی لذت تو ہے لیکن گناہ چھوڑنے پہ مجھے معمولی سی تکلیف ہو جاتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کر کے اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، تو یہ انسان ہمیشہ کے لیے لذت جو ہے اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں اس گناہ کو کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، مزہ آ رہا ہے، گناہ کو کر لیتا ہوں، تو یہاں تک کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، صغیرہ گناہ کر لے گا، پھر کل وہی گناہ کر لے گا، پرسوں وہی گناہ کر لے گا، یہاں تک کہ انسان کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب یہ گناہ ایسا ہے کہ انسان چھوڑ نہیں سکتا۔ جب انسان کو کسی گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کا چھوڑنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہی گناہ ہے، اگر انسان بار بار کر لیتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات پر قابو نہیں پاتا، تو یہی گناہ ہے جو انسان ہمیشہ کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے، اس کی صحت پر اثر پڑ جاتا ہے، کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، انسان کی یادداشت خراب ہو جاتی ہے، بالکل انسان کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی انسان کی طبیعت خراب، دنیا میں بھی انسان پریشان، دنیا میں بھی انسان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں اس کو انسان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر یہ بیماری میں اس طرح گناہ میں بار بار لگ جائے تو انسان جنت سے بچ کر جہنم میں چلا جائے گا۔ تو یہی مثال ہے کہ اگر دنیا میں انسان رہتے ہوئے اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے
تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگر نفسانی خواہشات پر قابو نہیں پا لیتا تو انسان دنیا میں بھی تباہ ہے، آخرت میں بھی تباہ ہے۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تصور کا کیا فائدہ ہے، اللہ کے دھیان کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بار بار فرماتے ہیں کہ میں تو غفور الرحیم ہوں، میں تو بخشنے والا ہوں، میں تو رحم کرم کرنے والا ہوں۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں، اللہ میاں ہمارے ہیں، ہمیں معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ تعالیٰ کا دھیان، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہم اللہ کا تصور کریں یا نہ کریں، اللہ نے تو ہمیں معاف کرنا ہے، پھر فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو دیکھ لو، اگر ہم اللہ کا تصور نہیں کریں گے تو دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ طالب علم ہیں، اگر طالب علم امتحان کے لیے محنت کر رہا ہے تو اس کی محنت کا ثمرہ کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان کو یہ بات کا خوف نہ ہو، طالب علم کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ میں امتحان میں فیل ہو جاؤں گا، وہ کہ سمجھتا ہے کہ میں نے امتحان میں فیل نہیں ہونا، مجھے استادوں نے پاس کرنا ہے، میرے اچھے نمبر آئیں گے، تو اس وقت یہ طالب علم کبھی بھی محنت نہیں کرے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ استادوں نے ہمیں پاس کرنا ہے، محنت کا کیا فائدہ، اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو خراب کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن اگر انسان کا سوچ یہ ہو کہ اگر میں نے محنت نہ کی تو میں نے امتحان میں فیل ہونا ہے، اگر میں نے محنت نہیں کی تو میں جس پرچے میں فیل ہوں گا اس استاد کے سامنے میں کس منہ سے پیش ہوں گا، اگر میں نے امتحان کی محنت نہ کی تو استاد نے مجھے اگلے درجے میں نہیں چھوڑنا، اگر میں نے امتحان میں محنت نہ کی تو میں نے اگلے سال استاد نے یہاں پر چھوڑنا نہیں مجھے، تو اس وقت یہی طالب علم محنت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو محنت کرنے پر جو یہ طالب علم مجبور ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ استاد کا خوف ہے۔ اسی طرح مزدور ہیں، اگر مزدور کے دل میں اس بات کا خوف ہو کہ مجھے میرے آقا نے، میرے مولا نے، میرے بڑے نے، جس بندے نے مجھے مزدوری پر رکھا ہوا ہے، اگر میں صحیح طریقے سے مزدوری نہ کروں تو یہ مجھے مزدوری سے نکال دے گا، اگر میں صحیح طریقے سے مزدوری نہ کروں تو یہ مجھے تنخواہ نہیں دے گا، مجھے مزدوری نہیں دے گا، تو دیکھ لو یہ انسان اس خوف کی وجہ سے اس محنت پر مجبور ہو جائے گا، مزدوری صحیح طریقے سے کرے گا۔ لیکن اگر اس کے دل میں یہ اطمینان ہو کہ میں کام کروں یا نہ کروں، میرے استاد نے، میرے والد صاحب نے، یا میرے مولا نے، یا میرے آقا نے جس نے مجھے مزدوری پر رکھا ہوا ہے، وہ مجھے تنخواہ بھی دیتے ہیں، مجھے پیسے بھی دیتے ہیں، مجھے کھانا بھی دیتے ہیں، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، تو دیکھنا کہ وہ مزدور کبھی بھی محنت نہیں کرے گا۔ یہی مثال ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا، دنیا کا عدلیہ خراب ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل معاشرے میں کتنا فساد ہے، یہاں تک کہ انسان کی موت کو مچھر کے برابر بھی نہیں سمجھتے، عدالت کا نظام خراب ہوا ہے، 2 روپے کے بدلے میں قانون خریدا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، قانون کا پامال کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو یہ اس طرح معاملہ تک نوبت کبھی پیش نہ آتی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا نافق حنظلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حنظلہ تم منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے حنظلہ آپ کیوں اس طرح بات کر رہے ہیں، کیسے حنظلہ منافق ہو گیا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ہمیں دین کی باتیں سمجھاتے ہیں، آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے دل بہت نرم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں، دنیا کے پاس جاتے ہیں، ہم کاروبار شروع کر دیتے ہیں، دنیا کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو اس وقت وہ ہمارے دل کی نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ تو منافق ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حنظلہ ساعتن و ساعتن، یہ تو وقت کی بات ہے، اس پر دار و مدار نہیں ہے کہ آپ کا دل نرم ہے زیادہ ہے یا آپ کا دل نرم کم ہے، اس پر اس چیز کا دار و مدار نہیں نفاق کا، بلکہ اصل دار و مدار اس چیز پر ہے کہ آپ کے اعمال شریعت کے مطابق ہیں یا شریعت کے مخالف۔ آپ کے اعمال اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔
اگر شریعت میں اس کی اجازت ہو تو آپ کامیاب ہیں، اگر شریعت میں اس کی اجازت نہ ہو تو آپ بالکل ناکام ہیں۔ تو جنت اور جہنم کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ میرے دل نرم ہے یا میرا دل سخت ہے، بلکہ دار و مدار اس پر ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ خلاف شریعت ہے یا موافق شریعت ہے۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سنا ہے، فرماتے ہیں کہ عمر فی الجنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جنت کا سیر کر رہے تھے، وہاں پر دیکھا کہ جنت میں ایک عالیشان محل ہے، بہت خوبصورت محل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محل کو دیکھا تو دل میں خواہش پیدا ہوا کہ میں کاش اس کو اندر سے بھی دیکھ لیتا، لیکن وہاں کنارے پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ شاندار محل کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محل سے پیچھے ہٹ گئے اور اس محل کے اندر نہیں گئے۔ جب آ گئے تو یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میں جنت میں گیا تھا، وہاں پر آپ کا محل دیکھا لیکن میں اندر نہیں گیا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اندر کیوں نہیں گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی کہ آپ بہت غیور انسان ہیں، غیرت مند انسان ہیں، اسی وجہ سے میں محل کے اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، اور رونے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ اے حذیفہ خدا کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ میرا نام ان منافقین میں سے تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کا ایک لسٹ دیا تھا کہ یہ بندہ منافق ہیں، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت سننے کے باوجود، جنت میں محل دیکھنے کے باوجود پھر بھی صحابی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس لسٹ میں میرا نام دیکھو کہ میرا نام تو نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ مجھے جنت کی خوشخبری ملی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میرے اعمال ایسے ہوں کہ اس پر پانی پھیر گیا ہو، تو اسی وجہ سے میں نے اس صحابی سے پوچھا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا نام اس منافقین میں شمار ہو جاتا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابی کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو اسی وجہ سے وہ پوچھتے ہیں۔ تو لہٰذا جتنا آپ کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اتنا آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، جتنا اللہ کا خوف کم ہوگا اتنا آپ کے اندر تقویٰ کم ہوگا۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر متعدد روایات موجود ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گناہ چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر انسان صغیرہ گناہوں کو بار بار کر لیتا ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کبیرہ گناہوں پر آمادہ ہو جائے گا، کبیرہ گناہوں کا عادی بن جائے گا۔ جب کبیرہ گناہوں کا عادی بن جائے تو یہ انسان کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، یہ دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو معاشرے میں جتنے بھی فسادات ہیں آپ اس سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے ہیں، لیکن اگر دل میں اللہ کا خوف ہے تو پھر ہر قسم کے گناہ، ہر قسم کے فسادات سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنا خوف ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔